مومنین، بندے کو عرفان اس کی مادری زبان میں ملتا ہے، اور تاریخ بشریت بھی اس پر گواہ ہے کہ آج تک جس فرد نے، جس قوم نے جو بھی مقام حاصل کیا وہ اپنی ہی زبان میں حاصل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حصول عرفان اور بلندی درجات کے لیے فرمان الہی اور فرمودات ائمہ اس زبان میں پڑھیں کہ جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ انتہائی مجرب اور مستند ترین دعائے جوشن صغیر، اس سے اقتباس: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے معبود، کتنے ہی ناپسندیدہ مصائب کے بادلوں کو تو نے برطرف کیا، اور کتنی ہی نعمتوں کے آسمانوں سے تو نے نعمتوں کی بارش کی، اور تو نے عزت و عظمت کی کتنی ہی نہریں بہائیں، حوادث کے چشموں کو نابود کیا، رحمت کے اگتے ہوئے بادلوں کو پھیلایا، اور عافیت کی ڈھال پہنائی، دکھ درد کے شدائد ہٹا دیے، جاری امور کو منظم کیا۔ جب تو طلب کرنا چاہتا ہے تو تیرے حکم سے سرتابی نہیں ہو سکتی، اور جب تو ان کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تیرے حکم سے باہر نہیں۔ پس اے پروردگار، تمام ہم تیرے ہی لیے مخصوص ہے۔ تو ایسا قادر ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا، اور وہ صاحب علم ہے جو جلد بازی نہیں کرتا۔ اے اللہ، محمد والے محمد پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں میں سے بنا، اور اپنی نعمات کا ذکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اے ہمارے معبود، کتنے ہی اچھے گمان ہیں جنہیں تو نے پورا کیا، اور کتنی بار تو نے تنگ دستی کا تدارک کیا، تباہ کرنے والی غربت کو تو نے تبدیل کیا، اور بہت سی ہلاک کرنے والی مصیبتوں کو تو نے ہٹایا، کتنی ہی مشقتوں سے تو نے راحت بخشی۔ تجھ سے تیرے افعال کے متعلق پوچھا نہیں جا سکتا، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور تو جو کچھ خرچ کرتا ہے اس سے تجھ میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ تجھ سے سوال کیا گیا تو تو نے عطا کیا، جب تجھ سے سوال نہیں کیا گیا تو تو نے ابتدا کی، اور جب تیرے فضل کے دروازے پر دستک دی تو تو نے ہم سے بخل نہ کیا۔ تو نے انعام و احسان و تفضل و عنایات کے سوا انکار کیا ہے۔ اے ہمارے معبود، جب کہ ہم نے تیری حرمات کو پامال کرنے، اور اے ہمارے معبود تیری نافرمانی پر جرت و جسارت، اور تیری حدود سے تجاوز، تیرے وعید سے غفلت، اور اپنے اور تیرے دشمن کی اطاعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مددگار، تیرے احسانات کی ہماری طرف سے ناشکری نے تجھے تیرے فضل سے نہ روکا، اور تیرے فضل نے ہمیں تیری ناراضگی کے ارتکاب سے نہیں روکا۔ اے اللہ، یہ بندہ کمزور کا مقام ہے جس نے تیری یکتائی کا اعتراف کیا، اور تیرے حق کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کی تقصیر کا اقرار کیا ہے،
اور اس نے اپنے اوپر تیری نعمتوں کی تکمیل اور تیری اچھی عادات اور اپنے اوپر تیرے احسان کی گواہی دی ہے۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، اپنے فضل سے ہمیں وہ رحمت عطا کر کہ جس کے ہم طلبگار ہیں، جسے ہم اپنے لیے سیڑھی بنا کر تیری مرضات تک پہنچ سکیں اور تیری ناراضگی سے محفوظ رہ سکیں۔ تجھے تیری اپنی عزت اور اپنے احسان کا واسطہ اور تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ اور ان پر اور ان کی آل پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے ہمارے معبود، کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی صبح و شام موت کے کرب میں گزر رہی ہے اور سینے کی تنگی میں بسر ہو رہی ہے، اور ایسی چیزوں کے دیکھنے میں کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتے ہیں، جبکہ ہم تو ان تمام مصائب و بلیات سے عافیت میں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو وہ قادر ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا، اور تو وہ حلم والا ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والوں میں سے اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں سے بنا۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سردار، اے کریم ذات، تیری عزت کی قسم، ہم تجھ سے وہ چیز طلب کرتے ہیں جو تیرے پاس ہے، اور ہم تجھ سے اس کے لیے اصرار کرتے ہیں، اور جن کے باوجود بھی اپنے ہاتھ تیری طرف ضرور دراز کرتے ہیں۔ پروردگار، ہم کس سے پناہ لیں، کس کی پناہ میں جائیں؟ تیرے علاوہ کسی کو نہیں پاتے، تو کیا تو ہمیں ٹھکرا دے گا، جبکہ تو ہی ہمارا سہارا ہے اور ہمارا تمام تر بھروسہ تو تجھی پر ہے۔ تجھے تیرے اس نام کا واسطہ جس سے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ جم گیا، جسے تو نے زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی صبح و شام اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ غریب نادار، عریاں، تنگ دست، غم و الم کی تصویر، معاشرے کے دھتکارے ہوئے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کی منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ان پر احسان کرے۔ علاوہ ازیں تیرے کئی بندے ایسے بھی ہیں جو تیری بارگاہ میں ہم سے زیادہ وجاہت رکھتے ہیں اور تیری بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں، مگر وہ طوق و زنجیر پہنے ہوئے ہیں اور مغلوب ہیں، اور وہ سختی و بندگی اور غلامی کی تکالیف میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ چوٹ کی گرانی محسوس کرتے ہیں یا سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ تیرے احسان کے علاوہ جن کے پاس کوئی چارہ کار نہیں، جبکہ ہم خدمت گار رکھتے ہیں، ہمیں نعمات میسر ہیں اور ہم محفوظ مکرم ہیں، اور ہم ان تمام تکلیفوں سے عافیت میں ہیں کہ جن میں وہ مبتلا ہیں۔ پروردگار، تمام تر ہم تیرے لیے ہے۔ تو وہ قادر ہے جو مغلوب نہیں ہو سکتا، اور تو وہ صاحب علم ہے جو جلد بازی نہیں کرتا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں میں سے بنا اور اپنی نعمتوں کے ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ اے ہمارے سردار، اے ہمارے معبود، کتنے ہی ایسے بندے ہیں جن کی صبح و شام اس حالت میں بسر ہو رہی ہے
کہ وہ بیمار مریض اور بیماری کے بستر پر دراز ہیں اور بیماری کے لباس میں دائیں بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ انہیں کھانے کی لذت اور پینے کی لذت سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ اپنے آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے لیے کسی طرح کے نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ ہم تیری سخاوت و کرم کی وجہ سے ان تمام مصائب سے آزاد ہیں۔ اور اے اللہ، ہمیں اپنے عبادت گزاروں میں سے بنا اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے بنا، اپنی نعمات کا ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ اے ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے صدقے ہم پر رحم فرما۔ اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، کتنے ہی ایسے بندے ہیں کہ جن کی صبح و شام اس حال میں ہو رہی ہے کہ موت کا دن ان کے قریب آ چکا ہے، اور ملک الموت نے اپنے مددگاروں سمیت ہمیں اسے گھیر لیا ہے، موت کی ہچکیوں کو جھیل رہا ہے، اور اس کی آنکھیں دائیں بائیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور چاہنے والوں کو پہچانتا ہے۔ اس سے بولنے کی قوت سلب ہو چکی ہے اور گفتگو کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور اس عالم میں وہ اپنے آپ کو حسرت سے دیکھ رہا ہے اور اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، جبکہ ہم تیری فیاضی، تیرے کرم کی وجہ سے ان تمام مصائب سے آزاد ہیں۔ بس تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے قدرت رکھنے والے، تو پاک ہے اور تو مغلوب نہیں ہو سکتا، اور تو وہ صاحب علم ہے جو جلد بازی نہیں کرتا۔ اے اللہ، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں سے بنا اور اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں میں قرار دے، اور اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں ہمیں قرار دے۔ اے ارحم الراحمین، ہم تجھے تیرے اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ جم گیا، جسے تو نے زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، اور جسے تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ گڑ گئے، رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، اور جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا۔ اے اللہ، ہماری تمام حاجات پوری فرما اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ ہمیں رزق میں وسعت عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کر سکیں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والے، اے ہمارے آقا، ہم نے تجھ سے مدد طلب کی ہے، ہماری مدد فرما۔ ہم نے تجھ سے پناہ طلب کی ہے تو ہمیں پناہ دے۔ اپنی اطاعت کے ذریعے ہمیں بندوں کی اطاعت سے آزاد فرما، اور تجھ سے سوال کرنے کی وجہ سے اپنی مخلوق سے سوال کرنے سے نجات دے۔ ہمیں فقر کی ذلت سے مالداری کی عزت کی طرف منتقل فرما، ہمیں گناہوں کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت عطا فرما۔ تو نے اپنی طرف سے فیاضی اور کرم کرتے ہوئے ہمیں اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت تیرا کرم ہے، اس میں ہمارے استحقاق کا کوئی دخل نہیں۔ اے ہمارے معبود، ان تمام باتوں پر تیرے ہی لیے حمد ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں میں سے بنا۔ اے اب سجدے میں آ جائیے۔ اے اللہ، اے ہمارے معبود، ہمارے ذلیل چہرے نے تیری باعزت و غالب ذات کو سجدہ کیا،
ہمارے بوسیدہ اور فانی چہرے نے تیری ہمیشہ رہنے والی اور باقی رہنے والی ذات کو سجدہ کیا۔ ہمارے مفلس چہرے نے تیری غنی و کبیر ذات کو سجدہ کیا۔ ہمارے چہرے، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہمارے گوشت، ہمارے خون، ہماری جلد اور ہماری ہڈیوں اور ہمارے وجود کا زمین پر جو بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس نے بھی اللہ رب العالمین کا سجدہ کیا۔ اے اللہ، ہماری جہالت کے ساتھ اپنے علم کا سلوک فرما، ہمارے فقر سے اپنی بے نیازی کا سلوک فرما، ہماری ذلت سے اپنی عزت و سلطنت کا سلوک فرما، ہماری کمزوری سے اپنی قوت کا سلوک فرما، اور ہمارے خوف سے اپنے امن، اور ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں سے اپنے عفو و رحمت کا سلوک فرما۔ اے رحمان، اے رحیم، اے اللہ، ہم تجھ سے شیطان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایسے ہی محفوظ رکھ جیسا کہ تو نے اپنی مخلوق میں سے اپنے انبیاء، اولیاء اور اپنے نیک مندوں کو اپنی مخلوق کے فرعونوں اور اپنے سرکش دشمنوں اور اپنی تمام مخلوق کے شر سے محفوظ رکھا۔ اے ارحم الراحمین، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ وہ بہترین کارساز ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل